اللہ والا بننے کے لیے پہلا راستہ یہ سب توبہ کریں. کیا کریں؟ کیا کریں؟ اے اللہ اب تک زندگی غلط گزاری معاف کر دیجیے. اے اللہ اب تک آپ کو ناراض کیا معاف کر دیجیے. اب تک آپ کی نہیں سنی معاف کر دیجیے. اب تک آپ کے سامنے سر نہیں جھکایا معاف کر دیجیے. اب تک آپ کو ناراض کرنے والے کام کیے معاف کیجیے. اللہ والا بننے کا پہلا دروازہ معافی مانگنا. کیا کرنا؟ ارے مانگو گے؟ کہو اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ. مانگو اللہ سے معافی. اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب بندہ معافی مانگتا ہے. اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اللہ معاف کر کے اور خوش ہو جاتے ہیں. وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں. نیت کرو اپنے گھروں کے اندر ماحول ایسا بنائیں گے ہمارے گھروں کے اندر فجر کی نماز کا اہتمام ہو. ارے کریں گے میرے بزرگوں بھائیوں، پورے گھر میں اس کا ماحول بنائیں. ان کو نماز کی اور آگے آپ سے میں عرض کروں فجر کی نماز کی سنتیں نیت کرو گھر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. کہاں پڑھیں گے؟ ارے پڑھیں گے. اگر فجر کی نماز کی سنت گھر میں پڑھ لی، حدیث پاک میں 3 فائدے اللہ کے رسول نے بتائے. کتنے فائدے؟ ارے کتنے یاد رکھو گے؟ کہ فجر کی سنت گھر میں پڑھنا اور فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا. حدیث پاک میں آتا ہے جو ایمان والے فجر کی سنت گھر میں پڑھیں گے، پہلا فائدہ ان کے گھر میں خدا جھگڑا نہیں ہونے دیں گے. آج گھر گھر میں جھگڑا ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ. ساس کی بہو سے بنتی نہیں، دورانی کی جٹھانی سے بنتی نہیں، نند کی بھاوت سے بنتی نہیں، اور آگے کہوں بیٹی کی ماں سے بنتی نہیں، اور آگے سناؤ شوہر کی بیوی سے بنتی نہیں. دلوں کو پھاڑنے والے اللہ اور دلوں کو ملانے والے بھی اللہ ہے. اس کے یہاں دلوں میں محبت ڈالنے میں دیر نہیں لگتی اور اس کے یہاں دلوں میں نفرت ڈالنے میں بھی دیر نہیں لگتی. ہمارے گھر میں سب میں محبت ہو، اس کا راستہ حضور پاک علیہ السلام نے بتایا. سنت فجر کی گھر میں پڑھ کے جاؤ. گھر میں سنت فجر کی پڑھنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. ایک فائدہ گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے. دوسرا فائدہ بتاؤں؟ ارے بتاؤں؟ لیکن پڑھو گے کہاں پر؟ سنت گھر پہ پڑھنا، فرض مسجد میں. دوسرا فائدہ بتایا اللہ پاک ان کو رزقن کریمہ بہترین روزی دیں گے. اور آپ بتاؤ ہم روزی کے لیے پریشان ہیں کہ نہیں؟ تیسرا فائدہ بتاؤں؟ ارے بتاؤں؟ پڑھیں گے فجر کی سنت گھر میں پڑھنے کا. تیسرا فائدہ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ خاتمہ ایمان پہ کریں گے. سبحان اللہ. ارے مزہ آ گیا کہ نہیں؟ ارے مزہ آیا کہ نہیں؟ اور یہ مزہ ملے گا سنت گھر میں پڑھنے پر. ہمیشہ کی عادت ڈالو فجر کی سنت گھر میں پڑھنا اور فرض نماز کے لیے مسجد میں جانا. اپنے گھر کا ماحول بناؤ رات کو جلدی سونے کا اور صبح کو جلدی اٹھنے کا. میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ مجھے آپ کو سبھی کو معاف کر دے. اللہ کے یہاں سے روزی صبح سویرے آتی ہے، دن بھر نہیں آتی. اللہ کے یہاں سے شفا اور صحت صبح سویرے آتی ہے، دن بھر نہیں. خدا کے خزانے صبح کھلتے ہیں اور صبح خدا کی نعمتوں کی بارش برستی ہے، ہمارے دروازے بند پڑے ہوتے کہ نہیں؟ اور ہم بستر پہ اونڈے پڑے ہوتے. اس لیے لکھا ہے صبح کا سونا خون کے آنسو رونا، صبح کا سونا اپنی قسمت کو رونا. صبح کا جو سوئے گا وہ قبر میں خون کے آنسو قیامت تک روئے گا. اسلام کے دشمنوں نے مہینوں میٹنگیں کی مسلمان کو کیسے برباد کریں. مہینوں میٹنگوں کے بعد ایک بات طے کی سارے اسلام کے دشمنوں نے ان کو دیر تک جاگنا سکھا دو. بس کیا کرو؟ ان کے نبی نے رات کو عشاء کے بعد جلدی سونا سکھایا، تم اس کی کوشش کرو ان کو دیر تک جاگنا سکھا دو. یہ دیر تک جاگے گا، صبح دیر تک سوئے گا اور صبح کا سونا خون کے آنسو رونا.
اللہ کے یہاں سے روزی اترنے کا جو وقت ہوگا، یہ بستر پر اوندا پڑا ہوگا، اللہ اس کی روزی کو آسمان پہ روک لے گا۔ مولانا اینو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو صبح نماز چھوڑ کر سوتے ہیں، اللہ ان کی روزی آسمان پہ روک لیتے ہیں۔ کھولو کتنی دکانیں کھولو گے، بڑھاؤ کتنے دھندے بڑھاؤ گے، لگاؤ کتنی کھیتیاں لگاؤ گے، اللہ سب کے اندر سے برکت نکال لے گا۔ بناؤ کتنے اچھے بنگلے بناؤ گے، بھرو کتنے عیش کے سامان بھرو گے، بنگلہ بہترین ہوگا اور بنگلے میں سارا آرام کا سامان ہوگا اور بنگلے میں اے سی بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن خدا پاک رات کو سونے کے لیے ترسائے گا، سلیپنگ ٹیبلٹ کھائے گا اور اللہ نیند نہیں دے گا۔ دسترخوان پہ ساری نعمتیں سجی ہوں گی، اللہ بھوک چھین لے گا، کھانے کو جی نہیں چاہے گا۔ سیٹ کھاؤ نا، بولے بھوک نہیں ہے، اللہ بھوک ہی چھین لیں گے۔ کھانے کا مزہ تو بھوک میں ہے، بھوک اللہ کی نعمت ہے۔ سوکھی روٹی بھی کھاؤ تو مزہ آتا بھوک میں، اور اللہ بھوک چھین لے، دیسی گھی کے پراٹھے کھاؤ تو منہ میں چباتا رہتا، پھر اگل دیتا ہے، ارے کھاؤ نا، بولے جی نہیں چاہ رہا، اندر ہی نہیں جا رہا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، نیت کرو، اپنے گھروں کے اندر ماحول بنائیں گے رات کو جلدی سونے کا اور صبح اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے کا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی پوری امت کو ایک اللہ کے سامنے رات کو رونے والا بنایا۔ یہ امت رات کو ایک اللہ کے سامنے روتی تھی۔ میرے بزرگوں بھائیوں، سب اس کی چوکٹ پر آ کر دن بھر روتے تھے۔ ارے روتے تھے کہ نہیں؟ بولو نا۔ وقت کا بادشاہ میاں جی دعا کر دو، وقت کا شہنشاہ میاں جی دعا کر دو۔ ہمارے اولیاء اللہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی چوکٹ پر وقت کے بڑے بڑے بادشاہ آتے تھے، بابا دعا کر دو۔ یہ کون تھے؟ رات جلدی سونے والے اور صبح جلدی اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے۔ آج ہم نے اللہ کے سامنے رات کو ایک کے سامنے رونا چھوڑ دیا، خدا سب کے سامنے رولا رہا ہے۔ چمار کیا، کولی کیا، میتر کیا، بھنگی کیا، ہر ایک کے پاس جا رہا ہے اور ہاتھ جوڑ کے رو رہا ہے۔ ہم سب کے سامنے رونے والے نہیں، ہم رب کے سامنے رونے والے، ہم سب کو سنانے والے نہیں، ہم رب کو سنانے والے، ہم سب کے پاس جانے والے نہیں، ہم رب کے پاس جانے والے، ہم سب کو منانے والے نہیں، ہم رب کو منانے والے، ہم سب سے امیدیں باندھنے والے نہیں، ہم رب سے امیدیں باندھنے والے، ہم سب سے کہنے والے نہیں، ہم تو رب سے کہنے والے۔ سب جائیں سب کی طرف، ہم آئیں رب کی طرف، سب کہیں سب سے، ہم کہیں رب سے، سب آس لگائیں سب سے، ہم آس لگائیں رب سے، سب سنائیں سب کو، ہم سنائیں کس کو؟ اللہ کی قسم، ہمارا تو ایک رب کافی ہے، ہمارا تو سب مل کر میرے رب کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، میرا اکیلا رب سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ سب میرے رب کے محتاج، میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ عزت دینے پہ آئے، پھٹے پرانے کپڑوں میں عزت دے دے۔ ہمارے جتنے اولیاء اللہ ہندوستان کے ہیں، ان کے پاس شاہی جوڑے نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، وہ وقت کا بادشاہ کے چوکٹ پہ کھڑا رہتا تھا، بابا دعا کر دو، ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ اس کی قسمت چمکاتا تھا۔ ہم جب رب والے تھے، سب والے نہیں تھے، ہم رب سے کہتے تھے، سب سے نہیں کہتے تھے، ہم رب کو سناتے تھے، سب کو نہیں سناتے تھے، ہم رب کے پاس جاتے تھے، سب کے پاس نہیں جاتے تھے، سب ہمارے پاس آتے تھے۔ کس کے پاس؟ ارے بولو نا۔ سارے ڈاکٹر جن کو جواب دے دیتے تھے، مریض لا علاج ہو جاتا تھا، وہ ڈھونڈتا ایمان والے کے پاس آتا تھا۔ کس کے پاس؟ ارے کس کے پاس؟ آپ کے پاس، ایمان والوں کے پاس۔ ادھر ایمان والا کہاں ہے بتاؤ؟ تو ان کی قوم کہتی تھی کیا ایمان والا ڈاکٹر ہے، حکیم ہے؟ بولے نہیں، یہ رب والا۔ یہ کس والا؟ ڈاکٹر دوائی والے، اور یہ اللہ والا۔ ڈاکٹر ہاسپٹل والے، یہ اللہ والا۔ دوا خانوں دوائیوں سے کچھ نہیں ہوگا، اس کی بھوک سے سب ہو جائے گا۔ ساری قوموں کو اطمینان تھا، بیمار کے پاس آ کر ایمان والا بھوک کر دے۔ بھوک میں کیا ہے؟
ارے کیا ہے بولو؟ پھوک میں تھوک. پھوک میں پوچھو سائنس والوں سے، ہر پھوک میں تھوک ہے. ان کا یقین تھا ایمان والا تھوک دے گا مریض کھڑا ہو جائے گا، اور ایسے ہی ہوتا تھا. ایمان والا پھونکتا تھا اور اللہ مریض کو کھڑا کر دیتا تھا. آپ میں نہیں، آپ کی پھونک پہ طاقت تھی. آپ میں نہیں، آپ کی لات میں بھی طاقت تھی. زمین میں زلزلہ آتا تھا اور ایمان والا لات مارتا تھا، زلزلہ رک جاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زمین ہی زلزلہ آیا، حضرت عمر نے لات ماری. کیا کرا؟ ارے بولو نا، لات ماری. راتوں کو اللہ کے سامنے عبادت پہ کھڑے ہونے والی لات، اللہ کے راستے میں دین پھیلانے کے لیے تھکنے والی رات، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے چلنے والی لات، وہ لات ماری، زمین رک گئی. آپ کی تو بات میں طاقت، آپ کی تو لات میں بھی طاقت. دریا کا پانی سوکھ جاتا تھا، وہاں کا اصول یہ تھا کواری لڑکی کو سونے چاندی کے زیور پہنا کر دریا میں پھیر دو، پھر پانی آتا تھا، سال بھر تک رہتا تھا، پورا گاؤں سے فائدہ اٹھاتا تھا. حضرت عمر کو پتہ چل گیا، ارے یہ کیا ہو رہا؟ بچی کو بھیڑ دی جائے، وہ رات کو بھیڑ چڑھاتے تھے، صبح مردہ ملتی تھی. شیطان اپنا کام کر رہے تھے. حضرت عمر نے ایک پرچہ دریا کے نام لکھا. کس کے نام؟ او ایمان والوں کس کے نام؟ او قرآن والوں کس کے نام؟ او اسلام والوں کس کے نام؟ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں کس کے نام؟ دریا کے نام. میں عمر حکم دیتا ہوں بہنا چالو کر. میں عمر حکم لیتا ہوں بہنا چالو کر. اور فرمائے پرچہ ڈال کے تیزی سے واپس آنا، کوئی لڑکی کو بھیٹ نہ چڑھانا. وہ صحابی تیز گھوڑا لے کے گئے، پرچہ دریا میں ڈالا ہے، ڈالتے 12 ہاتھ پانی آ گیا ہے. اتنا آج تک ہے، قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. ہم اچھے تھے، سب ہماری سن رہے تھے، اس لیے کہ ہم رب کی سن رہے تھے، سب ہماری مان رہے تھے، اس لیے کہ ہم رب کی مان رہے تھے. ہم رب کے غلام تھے، سب ہمارے غلام تھے. ہم نے رب کی ماننا چھوڑ دیا، ہماری بیوی نے ہماری سننا چھوڑ دیا. السگا باپ اپنے بیٹے سے جتنا پریشان ہے، محلے کے بدماش سے اتنا پریشان نہیں ہے. آپ کو یہاں اس لیے بلایا، نیت کرو اپنی زندگی اچھی بنائیں گے انشاءاللہ. بہت مکان اچھا بنا لیا، بہت دکان اچھی بنا لی، بہت کپڑے اچھے بنا لیے، اب یہ نیت کرو ہم اچھے بنیں گے انشاءاللہ. اچھا وہ ہوتا ہے جو رب کا ہوتا ہے. سب کا جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں، جو رب کا ہوتا ہے وہ اچھا. جو رب سے جڑ گیا سب اس سے جڑ جائیں گے، جو رب کو خوش کر دے سب اس کو خوش کریں گے. اور اللہ والا بننا اتنا آسان ہے. ایک فلیٹ خریدنا مشکل، لیکن اللہ والا بننا بہت آسان ہے. ارے بنو گے سب؟ انشاءاللہ نہیں بولتے. ارے سب بنو گے اللہ والے؟ آپ کو جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں. ہمارا دین ہی نہیں سکھاتا سب چھوڑو جنگل میں جاؤ. یہ تو ملنگ بنا ہے، اس کو اسلام روحانیت کہتا ہے. جنگل میں مت جاؤ. دکان والوں دکان چلاؤ، دھندے والے دھندے کرو، گھر والے گھر گرہستی میں رہو. اللہ والا بننے کے لیے پہلا راستہ یہ سب توبہ کریں. کیا کریں؟ کیا کریں؟ اے اللہ اب تک زندگی غلط گزاری معاف کر دیجئے. اے اللہ اب تک آپ کو ناراض کیا معاف کر دیجئے. اب تک آپ کی نہیں سنی معاف کر دیجئے. اب تک آپ کے سامنے سر نہیں جھکایا معاف کر دیجئے. اب تک آپ کو ناراض کرنے والے کام کیے معاف کیجئے. اللہ والا بننے کا پہلا دروازہ معافی مانگنا. کیا کرنا؟ ارے مانگو گے، کہو اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ. مانگو اللہ سے معافی. اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب بندہ معافی مانگتا ہے. اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اللہ معاف کر کے اور خوش ہو جاتے ہیں. میرے بزرگوں، ہمارے پیارے اللہ اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں. ماں ناراض ہو جائیں اس کو پٹانا مشکل
اور بیوی ناراض ہو جائے اس کو تو منانا مہا مشکل، لیکن میرا اللہ ناراض ہو جائے اس کو پٹانا بڑا آسان، بڑا قسم اللہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ نے بارش کو روک لیا، چاروں طرف سوکھا پڑ گیا، انسان مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اچھے اچھے نیک لوگوں کو اٹھایا، 70 یا 72، اور لے کے جنگل میں گئے دعا کے لیے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرے بندے تیری مخلوق پریشان ہے، بارش برسا دے۔ اور ساتھ میں سب اللہ والے، کون ہے؟ اللہ والے نیک لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ دیکھ ان لوگوں میں ایک پاپی ہے، گنہگار ہے، اس کے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے بارش کو روکا ہے۔ جب تک یہ تیرے مجمع کے اندر سے نہیں نکلے گا ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان۔ آپ سوچو کیسا گنہگار ہوگا جس کے گناہوں کی وجہ سے بارش رک گئی، سب بھوکے مر رہے ہیں اور نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے جلالی نبی تھے۔ آپ نے اعلان کیا تم میں ایک پاپی ہے، جلدی نکل جائے ورنہ اللہ میری دعا بھی قبول نہیں کریں گے اور بارش نہیں برسائیں گے۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ، اور معلوم ہے کہ بڑے جلالی نبی ہیں، میرا کیا حل بنائیں گے اللہ ہی جانے۔ ایک ایک چاٹا مارا تھا فوراً مر گیا تھا وہ خبتی، فرعون کا ماننے والا۔ تو اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں اٹھ رہا، منڈی نیچے ڈالی، ایک سیکنڈ کے لیے اللہ سے کہا اللہ معاف کر دے۔ بس دھڑا دھڑ بارش، دھڑا دھڑ کیا ہوا؟ بارش۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان، سر پکڑ لیا کہ اللہ یہ کیا، یہ تو نبی جھوٹا ہو جائے گا۔ آپ کہہ رہے پاپی ہے اس کو نکالو پھر دعا مانگو، کوئی نہیں نکلا، میں نے دعا نہیں مانگی، بارش کیوں برسائی؟ اے موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے برسائی۔ ارے اللہ، ارے وہ ہے کون یہ تو بتا دے۔ بولے جب میرا گنہگار تھا میں نے نہیں بتایا، اب تو میرا بن گیا میں کیوں بتاؤں؟ اس کا نام اللہ ہے، ایک سیکنڈ میں راضی ہو جاتا ہے۔ تو نیت کرو اب تک کی زندگی جو غلط گزری ہے اس پر اللہ سے ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ جتنی نمازیں چھوڑی اللہ سے معافی مانگیں گے، نمازیں ادا کریں گے۔ جتنے گناہ کیے اللہ سے معافی مانگیں گے، آگے گناہوں سے بچیں گے۔ جتنا لوگوں کا دل دکھایا، ناراض کیا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گے، آئندہ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ برے کام سے توبہ کر لیں، اللہ فوراً راضی ہو جائیں گے۔ کیا بھائی توبہ کریں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ملک الموت باہر کھڑا ہے، اجازت مانگ رہا ہے۔ بولے جبرائیل کیا میری جان نکالے گا؟ بولے آپ اجازت دیں گے تو اندر آئے گا۔ حضور نے اجازت دے دی، سلام کر کے اندر آیا۔ آپ نے فرمایا اسرائیل کیا میری جان نکالے گا؟ بولے یا رسول اللہ اللہ نے جب سے مجھے موت کا فرشتہ بنایا لوگوں کی روح نکالنے کے لیے، میں کسی کی یہاں اجازت لے کے نہیں گیا سوائے آپ کی پاک ذات کے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے کہا میرے نبی اجازت دے تو جانا ورنہ واپس چلے آنا۔ آپ نے جبرائیل کی طرف دیکھا، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ میری روح نکالنے آیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے لیے بے چین ہے، اللہ آپ کی ملاقات کے لیے بے چین ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اب آخری وقت ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، فرمایا کہ عائشہ ذرا پردہ ہٹا میری امت کو دکھا۔ آخری وقت میں وہ یاد آتا جس سے محبت ہوتی ہے۔ قربان جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نیت کرو کثرت سے درود پاک پڑھیں گے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، جو نبی جاتے جاتے ہمیں نہیں بھولے۔ آخری وقت اللہ کے پاس جانے کا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام حضرت عائشہ سے یہی فرما رہے، عائشہ میری بیٹی فاطمہ کو بلا، میرے دل کے ٹکڑے حسن حسین کو بلا، میرے داماد عثمان اور علی کو بلا۔ نہ فرما رہے عائشہ ذرا حجرے کا پردہ ہٹا، پوری امت مسجد پہ نماز پڑھ رہی تھی، میری امت کو دکھا۔ جاتے جاتے پیار کی نگاہ امت پہ ڈال کے گئے۔
اب روح مبارک نکالنا شروع. اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل میں تو اللہ کے پاس جانے کو تیار ہوں، یہ بتا میرے بعد میری امت کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ فوراً گئے یا اللہ آپ کے نبی سوال کر رہے ہیں، مجھے اللہ بلا رہے ہیں، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا جاؤ اپنے میرے نبی کو خوشخبری دے دو، جب تک آپ کی امت توبہ کرتی رہے گی ان کو کبھی عذاب نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے. ہمارا ہر وقت کا معمول بن جائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دیجئے. فرمایا کثرت سے توبہ کرنے والا اس کی رزق کو اللہ بڑھاتا ہے. ایک درود پاک اور ایک استغفار، دو کلمے ایسے جو روزی کو کھینچتے ہیں. ایک درود پاک ایک استغفار، دو کلمے ایسے جو اللہ کو مہربان کر دیتے ہیں. ایک درود پاک ایک استغفار، دو کلمے ایسے ہیں ان کا پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا، کبھی ذلیل رسوا نہیں ہوگا. نیت کرو کثرت سے اس درود پاک پڑھیں گے اور کثرت سے استغفار کریں گے انشاءاللہ. ارے بھائی کریں گے انشاءاللہ.